بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صدق الله العظيم. سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ آج 24واں درس ہے. آج کے درس کے اندر 5ویں نبوی کا ایک واقعہ درس کروں گا اور 6ٹھی نبوی کا ایک واقعہ عرض کروں گا. 7ویں نبوی کے ایک واقعے کا عرض کرنا تھا لیکن اس کے کچھ تفصیلات بہت زیادہ ہیں تو اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا. آج اس قصے کی کچھ ابتدائی باتیں عرض کر دوں گا. بھائی بہت آگے کر دینا. اس کا مقصد ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو دل میں تازہ کرنا. خالصتاً اس کا یہی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی اصل بنیاد کو اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جس مقصد کو میں لے کے اس درس کو شروع کیا تھا تو اس کے تحت میں نے اپنے دل کو دیکھا اور جب میں نے دوسروں کو دیکھا تو بہت زیادہ فرق نظر آیا. میرے اندر تو کوئی ایسی تڑپ ہو کوئی ایسی چبھن مجھے محسوس نہیں ہوئی جتنی دوسرے لوگوں کو تھوڑا اور چبھن تھی کہ اگر کچھ تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو فوراً پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی سیرت کا درس نہیں پہنچ رہا, سیرت کا درس آ نہیں رہا. تو یہ ان لوگوں کی محبت کا ایک ہلکا سا مجھے نمونہ نظر آیا کہ ان لوگوں کو اتنی چبھن ہے, اتنی ضرورت ہے اپنے آقا کے حالات زندگی جاننے کی. اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام کرنے والا بنا دے. اس ادنا سی کوشش ہے جو کہ آج میں ایک دوسری کتاب کا سلسلی مطالعہ کر رہا تھا. اس کتاب کے اندر یہ سے لے لیتی ہے. اس کتاب کے اندر وہ تفاصیل ہیں جو آج تک مجھے بھی ہوا نہیں لگی. میں حالانکہ جو سیرت کی سب سے بڑی کتاب جس کو سمجھ رہا تھا وہ کتاب بھی اس کتاب کے سامنے ختم. تو اس کتاب کے اندر جو تفاصیل ہیں دوسری کتابیں اس کی غرض کو بھی نہیں پہنچ رہی. دلائل ابی نعیم کے نام سے کتاب, اس کے اندر ایک دو روایتوں کو میں نے دیکھا تو اس کے اندر جو تفاصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور عائشہ حضرت طلحہ کی زبانی جو تفصیلات تھیں تو سب کتابوں والوں نے اسی کا ذکر کیا. میں نے کہا چلو میں اس کو بھی دیکھ لوں. جب اس میں دیکھا تو ایسی تفصیل کہ میں سمجھ رہا تھا یہ مطولات میں سے ہے. آپ پتہ چلا کہ یہ مطولات میں سے نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, بلکہ یہ تو مطولات نہیں ہے. مطولات تو وہ دوسری کتابیں ہیں جن کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی. مطولات کہتے ہیں وہ کتاب جس میں تفاصیل ہیں. آپ حضرات پڑھتے آئے ہوں گے کہ ہجرت حبشہ 5 ہجری میں ہوئی ہے اور اس کے اندر 11 مرد اور 5 خواتین نے ہجرت کی ہے. یہ آپ حضرات آج تک پڑھتے آئے ہوں گے. آج میں اس ہجرت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں جو چند ایک روایات ہیں اس کو ذکر کروں گا کہ اس کی جو مکمل تفصیل ہے وہ تو نہ بیان کی جا سکتی ہے نہ اتنا وقت ہمیں اجازت دیتا ہے. کچھ بنیادی تفصیلات میں عرض کر دوں گا
آج کے درس کے اندر 5 نبوی میں رجب کا مہینہ ہے اور 5 نبوی میں یہ ہجرت منعقد ہوئی ہے. ہجرت کہتے ہیں ایک وطن سے دوسرے وطن کو چلے جانا. جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک وطن سے دوسرے وطن چلا جائے ایسے شخص کو مہاجر کہتے ہیں. اور ایسے شخص کے ایک قدم جب وہ چلتا ہے تو اس کے اوپر جنت واجب کر دی جاتی ہے. اور فرماتے ہیں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک قدم ہجرت کرتا ہے تو ایک قدم ہجرت کرنے والے کو جب جنت واجب کر دی جاتی ہے تو پھر اس کو جنت میں کہا جائے گا کہ جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی رفاقت میں بیٹھ جاؤ اور جاؤ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بیٹھ جاؤ. یہ ایک وطن سے دوسرے وطن ہجرت کا اصل مفہوم ہے. یہ جو ہجرت معنوی ہے یہ ہجرت حقیقی ہوتی ہے. ہجرت 2 قسم کی ہوتی ہے, ہجرت حقیقی, ہجرت معنوی. جو دوسری ہجرت ہے جس کا ہم ذکر عام طور پر سنتے ہیں کہ گناہ چھوڑنا بھی ہجرت ہے اور جناب اپنی بستی کو چھوڑ کر کسی اللہ والے کی بستی میں چلے جانا بھی ہجرت ہے. یہ ہجرت معنوی ہے, ہجرت حقیقی نہیں ہے. ہجرت حقیقی یہ ہے ایک دیار سے دوسرے دیار کے اندر چلے جانا اور وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, وہاں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور آپ وہاں پر رہ رہے ہیں. آپ ایک اپنے دیار کو چھوڑ کے دوسرے دیار میں اپنے دین کی خاطر جا رہے ہیں. اب وہاں پر کچھ اسباب بن رہے ہیں, کچھ اسباب وہاں رہنے کے بن رہے ہیں. آپ یہاں سے وہاں ہجرت کر جاتے ہو تو یہ جو ہجرت ہے یہ ہجرت حقیقی ہے, یہ اصلی ہجرت ہے. اصلی ہجرت اس کو کہتے ہیں. جیسے کہ آپ حضرات نے سنا ہوگا حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ مہاجر مدنی حضرت شیخ الحدیث نے ہجرت کی تھی ایک شہر سے, ایک پاکستان سے دوسری طرف چلے گئے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جس کا ان کو پریشانی ہو رہی تھی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہ وہ ہندوستان کو چھوڑ گئے تھے. کیوں چھوڑ گئے تھے؟ اس لیے کہ ان کو ہندوستان میں اپنے دین کے بارے میں مشکلات پیش آ رہی تھی تو انہوں نے یہاں سے چھوڑ کر مکہ کی طرف ہجرت کر لی تو مکہ کے اندر مہاجر ہو گئے تھے. آج کل جو پاسپورٹ سسٹم ہے اس نے ہجرت کے سسٹم کو ختم کر دیا ہے, لیکن پھر بھی وہ لوگ جو جیدار ہیں وہ اپنے وطن کو اپنے ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اچھے طریقے سے گزارا کرتے ہیں, ایک اچھے طریقے سے وہاں رہتے ہیں, اپنے دین کو فراموش نہیں ہونے دیتے. تو ایسے لوگ بھی مہاجر شمار کیے جائیں گے اور مہاجر حقیقی شمار کیے جائیں گے, مہاجر معنوی شمار نہیں کیے جائیں گے. خاص صرف کمانے کے لیے جانا. جیسے ریاض کے سفر میں ڈاکٹر صاحب ملے, ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے, بہت بڑے سرجن ڈاکٹر تھے, وہ بڑے اچھے مایانات ڈاکٹر تھے. کہنے لگے کہ مجھے یہاں پر کسی عرب کے اندر بلایا جا رہا تھا تو میں جا رہا تھا تو کہنے لگی کہ میری تنخواہ 60,000 ریال تھی اور یہ مراز مجھے دے رہے تھے اور میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ادھر جاتا ہوں. کہنے لگے میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو شیخ نے کہا بتاؤ کہ تمہاری نیت کیا ہے, تمہاری نیت ریال کمانا ہے یا تمہاری نیت عرب کے اندر قریب جا کر روزہ رسول کے پاس رہنا ہے. تو کہنے لگے کہ میں پورا دن پریشان رہا کہ میری نیت تو وہاں پیسہ کمانے کی تھی, میری نیت تو وہاں قربت دین کی نہیں تھی بلکہ پیسہ کمانے کی تھی. تو جو باہر ملک جاتے ہیں اور اس کے اندر ہجرت اصل قربانی مانگتی ہے, یہ ذہن میں رکھیں. ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تو تب یہ اس کا ثواب ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک قدم کے اوپر ایک قدم پر جنت واجب ہے. اور کیسی جنت واجب ہے؟ فرمایا کہ رفاقت ابراہیم علیہ السلام کی رفاقت مل رہی ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل رہی ہے. ان میں سے جس کی رفاقت میں جانا چاہوں اس سے آپ تم چلے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب اجازت ملی تو 11 صحابہ اور 5 خواتین, ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. یہ قصہ ہے 5 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبوت کے 5ویں برس کا. اتنا تنگ کیا گیا کہ ان لوگوں نے ہجرت کرنے کی ٹھان لی. چنانچہ میں ان کے نام پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ وہ لوگ تھے, ان کی کچھ تھوڑی بہت تفصیلیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. سب سے پہلے ہجرت کرنے والے جو شخص تھے
وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. ان کے ساتھ 10 اور تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حذیفہ بن عتبہ، ابو سلمہ بن اسد، ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی سہلہ بنت سہیل، پھر حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عامر بن ربیعہ، ان کے ساتھ ان کی بیوی لیلہ تھی، حضرت سہیل بن بیضاء، مصعب بن عمیر، ابو سبزہ بن ابی دہم، یہ ام کلثوم بنت سہیل بن عمر ان کے ساتھ تھے، اور حاطب بن عمر. یہ باجے کے نزدیک ابن مسعود نے بھی ہجرت کی تھی. تو خیر یہ 11 مرد اور 5 خواتین. کتنے ہوئے؟ 11 مرد اور 5 خواتین. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے ان لوگوں کی تعداد تو یہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ہجرت کرنے والے جو شخص ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان ہیں. سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد ہجرت کرنے والے، اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے حضرت عثمان بن عفان ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تو ماری گئی تھی، تو یہ دوسری بیوی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ایک دوسرے ملک کی طرف. تو یہ وہاں پر ہجرت کر کے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. اصل یہ تھا کہ یہ 11 مرد اور 5 خواتین، یہ 16 افراد یہ مکہ سے نکلے، مکہ سے بھاگے ہیں، اور بھاگ کر یہ جدہ کی بندرگاہ تک پہنچے. اور جدہ کی بندرگاہ اس وقت نہیں بنی تھی، آج پہچان کے لیے نام بتا رہا ہوں، ورنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سمندر کے کنارے پہنچے، بندرگاہ پہنچے. اور اس بندرگاہ کی تفصیل میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے جو غالباً 10واں یا 11واں یا 12واں درس ہوا تھا، یہ اس کے علاوہ کوئی درس ہوا تھا، اس میں نے بندرگاہ کی تفصیل بتائی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ایک لکڑی کا جہاز آ کے جدہ کی بندرگاہ پہ ٹوٹ گیا تھا، اور پھر اس میں جدہ کی بندرگاہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ تفصیلات درج کی تھی. تو یہ وہاں تک پہنچے، اور اللہ کی قدرت دیکھے کہ وہاں پر 2 بحری جہاز پہلے سے موجود تھے، اور ان بحری جہازوں میں بعض روایت کے مطابق نصف دینار اور بعض روایت کے مطابق 5 درہم. تو یہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا جہاں پر اختلاف آ جاتا ہے ایک مسئلے کے بارے میں کہ نصف دینار صدقہ کرنا ہے یا پھر 4 درہم صدقہ کرنے ہیں، وہاں پر بڑی تفصیلات ہیں. علماء جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ اختلاف لفظی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نصف دینار 5 درہم کے برابر ہی ہوتا ہے، 1 دینار 10 درہم کے برابر ہوتا ہے. تو یعنی کہ 5 درہم کے اندر ان 16 لوگوں نے جہاز کو بک کرایا، بحری جہاز کو. یہ بحری جہاز اور کشتی میں تھوڑا سا ہی فرق ہوتا تھا کہ بحری جہاز کے بادبان بڑے ہوتے تھے اور کشتی جو ہے وہ چپو سے چلتی تھی، تو اس وجہ سے ان کو بحری جہاز کہہ دیتے تھے. ورنہ بحری جہاز کو اتنے بڑے اس زمانے میں ہوا نہیں کرتے تھے کہ اس کے اندر اتنے زیادہ افراد آ سکیں. چنانچہ یہ 2 جہاز، حضرت عثمان بھی تاجر تھے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تاجر تھے، حضرت عثمان بن مظعون بھی تاجر تھے، یہ سب تجار تھے. تو ان کو پتہ تھا کہ کب جہاز آتے ہیں، چنانچہ یہ اس حساب سے نکلے ہوں گے اور بندرگاہ پہ پہنچے. اور قریش پیچھے بھاگے مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی جہاز روانہ ہو چکے تھے. تو مسلمانوں کی ایسے ہجرت ہوئی. ایسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر کیوں تخصیص کی گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے رشتہ دار تھے، اور اس رشتہ داری کی بنا پر آپ نے اس چیز کا اظہار بھی فرمایا. تو اس لیے فرمایا حضرت عثمان سے مطلب یہ کہ حضرت عثمان کا پورا کرو، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی. تو ہجرت کی نیت کرنے والے سب سے پہلے یہی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک نئی بات ہو سکتا ہے آپ کے لیے نئی ہو،
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں سے کچھ جھلک اللہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو دی ہے. عثمان نہایت خوبصورت، بڑے ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھے. اور دوسری طرف حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں اور آپ نے داماد بنایا تھا حضرت عثمان کو حضرت رقیہ کے ذریعے سے، تو وہ بھی حسن کے اعتبار سے حضرت عثمان کی ہم پلہ نہیں بلکہ حضرت عثمان سے کئی گنا آگے تھیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کو حضرت عثمان کے گھر بھیجا کہ جاؤ تم ان کو یہ پیغام دے کر آؤ. آپ انتظار فرما رہے ہیں تو وہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً سامنے ہی کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اس نے سر نیچے جھکا لیا. کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں میں کیوں آیا ہوں. فرمایا تم ان دونوں کے حسن کو دیکھنے میں اتنے مگن ہو گئے کہ تمہیں وقت کے گزرنے کا خیال ہی نہ رہا. کہا جی ہاں اللہ کے نبی ایسی ہی بات ہے. وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. اس زمانے کے لوگوں کے افکار اس طرح گندے نہیں تھے، اس طریقے سے غلط چیزیں سوچتے نہیں تھے. اسی وجہ سے اس کا قرینہ یہ ہے کہ اسی وجہ سے اللہ نے پردے کا حکم نازل نہیں فرمایا تھا. تو ان کی ذہنیت، ان کی سوچیں ایسی گندی اور فوش نہیں ہوا کرتی تھی. حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی حضرت لیلہ بن ابی قسمہ، یہ ان دونوں نے بھی ہجرت کی تھی. حضرت لیلہ بن ابی قسمہ فرماتی ہیں کہ ہم جا رہے تھے اونٹ پر بیٹھ کے اور ہم بندرگاہ کی طرف جا رہے تھے. راستے میں حضرت عمر نظر آیا. حضرت عمر کے واقعات میں نے آپ کو نہیں سنائے، جان بوجھ کے نہیں سنائے. اس لیے نہیں سنائے حضرت عثمان حضرت عمر نے جو مسلمانوں پر ظلم کیے تھے اور جو مارا تھا وہ میں نے اس لیے نہیں سنائے کہ مجھے کوئی فتوا نہ لگ جائے کہ حضرت عمر کی گستاخی کر رہا ہے. تو جو دوسرے لوگوں نے ظلم ستم کیا وہ میں نے سنایا. حضرت عمر کے واقعات کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے کہ کسی کے دل میں کوئی ایسی بات آ سکتی ہے، کوئی ضروری بھی نہیں تھا ان کو سنانا. حضرت عمر بڑے سخت تھے، بہت سخت تھے. حضرت عمر حضرت لیلہ سے کہنے لگے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ سامان باندھا ہوئے اونٹ پر کدھر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگی کہ تم لوگوں نے ہمیں ہمارے وطن میں اتنا پریشان کر دیا، اتنا ظلم و ستم کر دیا کہ اب ہم اس دیش میں، اس وطن میں، اس ملک میں نہیں رہ سکتے، لہذا ہم جا رہے ہیں. ہم اللہ اور کہاں جا رہے ہو؟ بس اللہ جہاں لے کر جائے ہم وہاں پر جا رہے ہیں. ظاہر بات بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کہاں پر جانا ہے. چنانچہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ خاندانی برسوں سے خاندانی تعلق ہے، برسوں سے خاندانی علاقہ ہے، تو وہ ایک دم سے چھوڑ کر چلے جائیں تو. اور ایک پڑھا لکھا انسان، حضرت عمر پڑھے لکھے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کی دعا پڑھ رہی تھی. تو ایک پڑھا لکھا انسان ان کے دل پر اثر ہوا. جب ان کے دل پر اثر ہوا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سر نیچے جھکا کے کہنے لگے اللہ تمہاری مدد کرے. یہ کیا؟ یہ تو بات بات پہ گالیاں دیتے تھے، بات بات پہ پتھر پھینکتے تھے، بات بات پہ تلوار گردن پہ رکھ لیا کرتے تھے، آج ان کو کیا ہو گیا؟ تو حضرت لیلہ حضرت ان کے شوہر حضرت عامر بن ربیعہ تشریف لائے. کہنے لگی کہ عمر آئے تھے اور یہ کہا تو پھر غمگین ہو کے چلے گئے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ عمر اسلام قبول کر لیں گے. تو کہنے لگے عمر اسلام قبول کرے گا. خطاب کا گدا انسان بن جائے اور انسان ہو کے مسلمان ہو جائے تو یہ ممکن ہے، لیکن خطاب کا بیٹا عمر اسلام قبول کر لے ایسا نہیں ہو سکتا. جو اسلام کا ایسا دشمن ہے، جو اسلام کا ایسا مخالف ہے، جو اسلام کا ایسا مقابلہ کرنے والا ہے، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. لہذا تم یہ بات ذہن سے نکال دو. ہاں اس کو رشتے داری اقاربت یاد آئی تو اس وجہ سے وہ رو پڑے، اس وجہ سے انہوں نے رخصت کیا. ایسے عمر کو یہ غم ہوا اور یہ غم لے کر وہ گھر میں چلے گئے اور دوسرے کفار کو بتایا نہیں کہ یہ لوگ ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اگر ان کا منصوبہ کچھ ایسا ہوتا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک ایسی صفحات کو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی صفحات بھی ہو سکتی ہے، ایسی دشمنی و درندگی بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو جاتے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا، گھر چلے گئے. یہ تھا رجب کا مہینہ. رجب کے مہینے کے آخر میں یہ لوگ وہاں پہنچے، وہاں جا کے اقامت کیا، وہاں جا کے رہنا شروع کر دیا. شعبان کا مہینہ گزرا، پھر رمضان کا مہینہ گزرا، پھر شوال کا مہینہ گزرا.
اور شوال کے مہینے میں یہ سورت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی چیز نازل ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تاکہ لوگ میری بات کو سننا شروع کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ان لوگوں کو سنائی۔ کفار کا مجمع سارا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ میں اس سورت کی چند آیات پڑھوں گا، آپ دیکھیے گا آپ کو ترجمہ اور معنی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اس سے ہوگا کیا، اس سے آپ کو سورت کا ایک ردھم معلوم ہوگا، اس میں چاشنی کیسی ہے، پھر آواز رسالت، پھر سننے والے خالص عرب کے بدو، وہ جب اس کو سن رہے تھے اور ان کی حالت ایسی ہوئی ایسی ہوئی ایسی ہوئی ایسی ہوئی، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ عرب کلام کو جب سنتے تھے تو خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کے یہ لوگ قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپ کے آپ تہجد میں آپ کا انتظار کرتے اور پھر چھپ کر قرآن مجید کو سنا کرتے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ رات کو 3 بجے اپنی نیند چھوڑ کے اٹھ کے کوئی چیز دیکھنے جائیں، سننے جائیں، تو اس میں کوئی چاشنی ہوگی نا، تو آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، تو کب جائیں گے؟ رات کو 3 بجے 2 بجے ڈاکٹر کو دکھانے جائیں تو کوئی وجہ ہوگی نا، ایسا تو نہیں کہ بلا وجہ آج دن 4 نزلے کی دوائی لے لو رات 3 بجے والے ڈاکٹر سے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی بیمار بھی ہوتا ہے صبح کا اپائنٹمنٹ دو، رات کا اپائنٹمنٹ نہیں دو۔ تو رات کو تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں جو لوگ اس طریقے سے سننے آتے تھے تو آخر کیا چاشنی ہوگی؟ ایسے بہت سے لوگ سننے آتے تھے۔ تو یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ بنا کے سارے کفار بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا رہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ یہ پوری صورت ہے، اس صورت کے اندر 62 آیات ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ایسے ایسے عجیب مضامین ہیں، پھر مضامین میں چلے گے تو اپنے مقصود سے ہم ہٹ جائیں گے۔ أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون۔ کہاں پر ہے؟ ہاں یہ ہے۔ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون۔ آگے پڑھوں گا تو آپ کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو اگلی آیت پڑھی تو اگلی آیت سجدہ تھی، عمر ڈر رہا تھا ذرا، سبھی سو رہا تھا، اٹھ گیا کہتا وہ اور سجدہ کرنا پڑے گا۔ تو اگلی جو آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہا، آپ ذرا تصور کریں کہ آپ حرم میں دیکھ رہے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں اور سارے کفار کا مجمع اس کو سن رہا ہے، اور سنتے سنتے 62 آیات سن لی، اور 62 آیات سنتے ہی آپ نے آخری آیت پڑھی اور وہاں پہ سجدہ کیا، تو سارے کفار نے آٹومیٹکلی آپ کے پیچھے سجدہ کر دیا۔ پورا حرم کفار سے بھرا ہوا اور سب کے سب نے وہاں سجدہ کر دیا۔ صرف ابو لہب تھا یا عتبہ تھا یا وہ 3-4 نام لکھے، ولید بن مغیرہ اور سعید بن عامر تھے، یہ ان میں سے کوئی ایک تھا، اس نے جب سب منظر دیکھا تو وہ مٹی ہاتھ نیچے سے اٹھائی اور پیشانی پہ لگا لی، کا مل گئی یہ کافی ہے۔ تو لیکن سجدہ اس نے بھی کیا، یعنی کہ سب ایسے ہو گئے کہ سب کے سب پیچھے لگ کے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے والے ہم نے سجدہ کیوں کیا؟ اس میں اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں آیت کا کہ تم سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی بندگی کرو، اس کو عربی میں لکھا ہے تو وہ آیت سجدہ بن جاتی۔ تو آیت سجدہ کی تلاوت فرمائی اور پھر آپ نے سجدہ کیا اور سب لوگ پیچھے سجدہ کرنا شروع ہوئے، اور سب نے جب سجدہ کیا تو سارے حیران، ایک طویل سجدہ پورا قریش پورا عرب مل کے حرم میں کر رہا ہے، اور سارے بتوں کے پجاری سجدوں وہ سجدہ کر بیٹھے سارے کے سارے۔ میں بھی بول بیٹھا اب آپ لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا بھائی، تو گھر جا کے کر لیجیے گا، یہیں پہ جاتے ہوئے کر لیجیے گا، جو خواتین سن رہی ہیں ان کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو میں اب آیت پڑھ دیتا ہوں، فاسجدوا للہ واعبدوا، سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی بندگی کرو۔ جب یہ آیت سنی، یہ آیت پڑھی تو آپ تو سجدے میں گئے، اور آپ سجدے میں گئے اور دوسرے لوگ بھی آپ کے پیچھے سجدے میں چلے گئے۔ کیا
जो जो कुफार थे सब ने आपको सजदा किया। जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे उनके लिए सजदा करना लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में असली कुरान नहीं होता। तो वो सजदा किया तो सब में बात फैल गई, सारे अरब मुसलमान हो गए, सारे अरब मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। ये खबर फैली तो हमेशा पहुंच गई, लेकिन बगैर मोबाइल के पहुंची थी। तो खबर हफ्शा पहुंची। हफ्शा के जब मुसलमानों ने देखा कि ये बड़ी आसानी होगी, सारा कुरैश मुसलमान हो गया, तो आज इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी होगी, तो हम इसको छोड़े और वापस चले। चुनाचे ये सारे के सारे मुसलमान वापस पहुंचे। जब ये जहाज से उतरे, बंदरगाह चले, तो ये अरब मक्का के करीब पहुंचे थे, तो इनको किसी ने इत्तला दी कि वो खबर गलत थी, लिहाजा वापस जाए। तो आधे लोग वहां से वापस चले गए और आधे लोग हजरत उस्मान बिन मज़ऊन है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान है, हजरत रुक़ैया है, ये कुछ लोग वापस आ गए और बाकी वहीं पर रहे। हजरत उस्मान गनी भी गालिबन वापस चले गए, हजरत रुक़ैया तशरीफ ले आई थी। तो ये आए और ये तो जब इन्होंने देखा कि ये सारे मुसलमान आ गए तो इन पर टूट पड़े। जब टूट पड़े तो वलीद बिन मुगीरा आगे बढ़ा और कहने लगा मैं इनको पनाह देता हूँ। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को पनाह दी, हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन को पनाह दी तो दूसरों को मारना शुरू हो गए। तो उस्मान बिन मज़ऊन ने फरमाया कि भाई मैं इसकी पनाह को कबूल नहीं कर सकता कि दूसरे मेरे मुसलमान भाई तो मार खा रहे और मैं आराम से सुकून से बैठा हूँ, मैं भी इनके साथ मार खाना चाहता हूँ। ये मैं बता चुका जब मैं तकारीफ का बताया था, उसमें बड़ी तफसील से बताया था कि इनको मार से क्या लज्जत मिलती थी, क्या क्या हज़रत बिलाल को मिलता था कि ज़बान से अहाद अहाद कहते थे कि भूल जाते थे मुझे कोई तकलीफ भी हो रही है, अल्लाह का नाम लेने में चाशनी उनको ऐसी मिलती थी। असल बात ये है कि तबलीगी जमात एक मरतबे सवात के या किसी सर्द इलाके में गई और वहाँ पर सब लोग बिस्तर में दुब गए और सोने लगे। तो कहने लगे भी सोने से पहले वुजू कर लेना, ये मुस्तहब है ना, सुन्नत मुस्तहबा है, सुन्नत है। हाँ सुन्नत है, सुन्नत मुस्तहबा, ये मसला नहीं, कोई लाजिम तो नहीं है। तो एक नौजवान उठा और उसने वुजू किया और वुजू करके बिस्तर में आया। कहने लगे कि तुम लोग बाई चांस मुसलमान बन गए हो, मैं बाई चॉइस मुसलमान बना हूँ, मैं इंतखाब करके मुसलमान हूँ। तो जिसको अंधेरे से अंधेरा देखा होता है उसको रोशनी की कदर होती है, जिसकी आंखें नहीं होती तो उसको आंखों की कदर होती है। ऐसे ही हमको तो माँ की गोद से कलमा मिल गया और हमें तो इस्लाम के नाम पे कभी कोई तकलीफ भी नहीं हुई, इस्लाम के नाम पे तो कभी कोई डंडा भी नहीं पड़ा, मार भी नहीं पड़ी। अगर कोई गाली भी दे तो हम कहते हैं कल से मस्जिद छोड़ देंगे, हम मांग के खाते हैं, हमको यहाँ आना छोड़ देंगे, यहाँ नमाज पढ़ना छोड़ देंगे, हमको यहाँ की गुलाम है, पुजारी है, हमें ये पैसे देते हैं। तो हम तो इस्लाम के नाम पे मस्जिदें ही छोड़ देते हैं, मस्जिद में जाना छोड़ देते हैं, इतनी सी कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते। इस्लाम के नाम पे नजर नहीं बचाते, इस्लाम के नाम पे शर्मगाह नहीं बचाते, इस्लाम के नाम पे दिल नहीं बचाते, इस्लाम के नाम पे पेट नहीं बचाते। ये लोग तो इस्लाम के नाम पे अपनी जानें कुर्बान कर चुके थे, इस्लाम के नाम पर मारे खा चुके थे, इस्लाम के नाम पे अपने बाप को देखा कि मेरी आंखों के सामने उससे सर काट दिया गया। ये लोग तो ऐसे थे इस्लाम के नाम पर उनकी खालें उधेड़ दी गई और फिर भी वो इस्लाम पर कायम रहे। इस्लाम के नाम पर अंगारों पे लिटा दिया गया और फिर भी इस्लाम पर कायम रहे। तो ये ऐसे लोग थे, ये ऐसे मजमे थे, ये ऐसे लोग थे, इनके लिए अल्लाह के नाम पर ऐसी बात करना हमारे लिए बेवकूफी है। चुप कर जो मार पड़ेगी दफा करो, रहने दो, आगे मत बढ़ो, खुद को मुसीबत में मत डालो। लेकिन ये लोग थे जो इस्लाम के नाम पे मार खाने को फख्र महसूस करते थे कि हमें अल्लाह के नबी पर जान देने में फख्र है। आगे बहुत से ऐसे वाक़यात, बेशुमार ऐसे वाक़यात आएंगे कि सहाबी के पहलू में तलवार खोपी गई, पूरा नेज़ा खोपा गया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में उनको लाया गया तो आंखें खोल के कहने लगे कि अबू तालिब आज जिंदा होता तो मैं उसको दिखा देता कि हमने लाशें देकर आपकी जान की हिफाजत की है। अबू तालिब जिंदा होते तो आज मैं उनको ये जवाब देता कि हमने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे हिफाजत करने की कोशिश की है। वो मरते वक्त भी अपनी जान का रोना नहीं रो रहा,
مرتے وقت بھی ادھر بڑی درد ہو رہی ہے اور مرتے وقت بھی یہ کچھ نہیں کر رہا، بلکہ مرتے وقت بھی اس کی زبان پر یہ ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی حفاظت کی ہے، ہم نے اپنے آقا کی حفاظت کی ہے۔ وہ خبیب کے ساتھ کیا ہوا تھا اور رونا شروع ہو گئے۔ ابو سفیان نے پوچھا خبیب کیوں روتے ہیں، خبیب کیوں روتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کو ہمارے وہ شاعر کہتے ہیں کیا دی جانت لکھ جاوارا دی جانت گلبوں دور محبوب دی تلیاں اندر نہیں کنڈا بھی منظور ہے، کہ تو جان کی بات کرتا ہے کہ میری جگہ پر محمد مصطفیٰ ہوتے، مجھے تو یہ منظور ہے کہ میری جان کو 100 مرتبہ اسی طرح نکالا جائے جیسے تم نیزے چبو رہے ہو، تلواریں چبو رہے ہو، میری جان کو تم ایسے ہی نکالو، لیکن 100 مرتبہ نکالو، لیکن میں یہ قبول نہیں کروں گا کہ میرے محبوب کی گلیوں میں ایک کانٹا چھپ جائے۔ تو ان لوگوں نے محنتیں کی تھی۔ ایسے ولید بن مغیرہ کو کہنے لگا عثمان بن مظعون میں تیری پناہ کو پھینکتا ہوں، جا اپنی پناہ اپنے پاس رکھ۔ جیسے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی پناہ واپس سے، تو ایک بندے نے آ کے ایک تھپڑ مارا، ایسا تھپڑ مارا کہ آنکھ باہر نکل آئی۔ تو ولید بن مغیرہ نے دیکھا میری حفاظت میں تھا تو کیسا تھا، اور اب دیکھ تیرا اللہ تجھے کیسے بچا رہا ہے۔ کہنے لگا تو کیا سمجھتا ہے، میری آنکھ کی دوسری بہن بھی کہہ رہی ہے کہ میں بھی ایسی ہونا چاہتی ہوں، جو آنکھ پھوڑی گئی ہے اس کے ساتھ کی دوسری آنکھ کہہ رہی ہے میں بھی ایسی ہونا چاہتی ہوں، یہ اللہ کے دین کے لیے مٹنے والی آنکھ ہے۔ تو یہ 5 ہجری کے واقعات آج تقریباً مکمل ہو گئے۔ اس کے اندر ہجرت حبشہ تھی، اور ہجرت حبشہ یہ 5 ہجری 5 نبوی 6 نبوی کا ایک واقعہ عرض کرنا ہے، پھر اگلی دفعہ 7 نبوی کا ایک واقعہ، اور اس کے بعد 7 نبوی سے آگے ترتیب شروع کروں گا۔ 6 نبوی میں اسلام کے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت ملی، وہ طاقت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے، میں جو دوسرے حقائق ہیں ان کے ساتھ اسلام کے واقعے، ان کے اسلام کے واقعے کو ذکر کروں گا۔ یہ 2 روایتیں حضرت انس بن مالک کی، حضرت طلحہ کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان دونوں کی روایت ہیں، اس کا خلاصہ ملا کے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے طاقتور اور بڑے مشہور بہادر تھے عرب کے اندر، اور خاص طور پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ پڑھے لکھے تھے، اور بہت کم لوگ عرب کے اندر پڑھے لکھے تھے جو ان چیزوں کو سمجھتے تھے، معاملات کو سمجھتے تھے، تجارتی اور قانونی تعلقات کو سمجھتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یہ ان سب چیزوں میں مہارت کی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے 6 نبوی میں اسلام قبول کیا۔ سب سے ایک پہلی بات، آپ حضرات نے بے شمار لوگوں سے سنا ہوگا کہ حضرت عمر بن خطاب نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔ پھر سے پچھلی مرتبہ کچھ تعداد کے اندر اوپر نیچے ہو گیا کہ میں نے بتایا کوئی 90 لوگ مسلمان ہو گئے، تو وہ میں 7 ہجری ہجرت حبشہ نمبر 2 کی بات میں نے پڑھ لی تھی، تو میں اس میں مجھے اشتباہ ہو گیا، لیکن یہ بات محکم نہیں ہے کہ 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، بلکہ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا، لیکن محدثین کو اس میں سکون نظر آیا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو یہ 39ویں آدمی تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے 3 سے 4 مہینے کے بعد، یا بعض روایت کے مطابق اس سے بھی زیادہ مہینوں کے بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو حضرت عمر کا اسلام، تو اس درمیان کی گیپ میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو بعض حضرات نے تصدیق دی ہے کہ یہ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے، تو ہجرت کر کے جانے والوں کے بعد جو لوگ بچے تھے وہ 39 لوگ بچے تھے، تو یہ 16 لوگ نکلنے کے بعد جو لوگ بچے تھے وہ 39 لوگ تھے۔ تو ایسے ہی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، جیسے ایسی بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ لوگ، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ، تعداد کتنی تھی یہ نہیں معلوم، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے تھے، شوال کے مہینے میں واپس آ گئے تھے، شعبان، شوال، پھر ذوالقعدہ، پھر ذی الحجہ، اس کے بعد زیادہ سے زیادہ محرم میں حضرت عمر نے اسلام قبول کیا 6 نبوی کے اندر۔
تو اس کو محکم نہیں مانا جا سکتا. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں اس کو محکم ماننے کی یہ طریقہ کار ہے کہ اس وقت جو سال گنا جاتا تھا وہ ربیع الاول سے گنا جاتا تھا، ربیع الاول سے گنا جاتا تھا. تو اس لحاظ سے پھر حضرت عمر کے اسلام کو 5 نبیوں میں ماننا پڑے گا. 5 نبیوں میں کہ جو نبوت ملی تھی وہ ربیع الاول میں ملی تھی، تو نبوت 5 ربیع الاول سے پہلی ربیع الاول 9 ربیع الاول کو یا 8 ربیع الاول کو جو نبوت ملی ہے، تو ربیع الاول سے مہینہ شروع ہوگا، محرم سے مہینہ شروع نہیں کیا جائے گا گنتی کے اعتبار کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے ماننا پڑے گا حضرت عمر کے حضرت عمر کا اسلام 5 نبیوں میں ہوا. یہ تھوڑی سی معلوماتی باتیں، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ تو میں آگے پیچھے ہو بھی نہیں سکتا، یہ بڑی اہم موضوع ہے اور خالص علمی بات ہے. یہ باتیں کہیں بتائی بھی نہیں جاتی. کل کوئی اس طرح نوعیت کا اردو پڑھا ہوا پروفیسر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے معلومات جھاڑے گا تو کہ سنو تو پتہ نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا یہ باتیں، ہمیں مولوی صاحب بتاتے نہیں. وہ ایک صاحب میرے پاس آئے تو کہنے لگے تم مولوی لوگوں کو قصور ہے. میں نے کہا قصور تمہارا نہیں ہے، نور جان کا ہے، ہم تو قصور کے نہیں ہیں. تم مولوی لوگوں کا قصور ہے کہ تم لوگ ہمیں معاشرت کے بارے میں بتاتے نہیں ہو. کہ بھائی پچھلے سال آپ میرے پاس چپس کھا کے گئے ہو، 1 سال کے بعد آ رہے ہو، مجھ سے معاشرت سیکھنے آئے ہو. یاد ہے وہ ایک آدمی آیا تھا جو کہتے ہیں میں دوسری شادی بھی کرنی ہے، میں بھی بول رہا تھا بہت زیادہ، آپ لوگ کو یاد نہیں ہو. انہوں نے کہا 1 سال کے بعد تم میرے پاس گئے ہو، مجھے کہتے ہیں معاشرت سیکھنے کا. میں نے کہا معاشرت سیکھنی ہے؟ میں نے کہا ایسا کرو 700 گھنٹے نکالو. اچھا مطلب لیکن میں کوئی سیڑھی دے دوں اس میں 700 گھنٹوں کے بیانات ہیں صرف معاشرت کے اوپر ہے. آپ سن لو. حضرت شیخ کی کو کے پیچھے ایک پیپر لگایا. میں نے کہا میں آپ کو اس طریقے سے 100 سیڑھیاں دوں گا، آپ اس کو تقسیم کرو. آپ کے پاس 70 گھنٹے نکالو اور 700 گھنٹے لوگوں سے نکلواؤ. آپ کو میں پوری سیڑھی کا رینک دیتا ہوں، اس میں 100 سیڑھیاں ہوں گی، آپ لے کے جاؤ، لوگوں کو تقسیم کرو، خوب تقسیم کرو. نہیں وہ سن یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہمارے کام نہیں ہے. تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے. تو خیر معاشرت نہیں سکھائی جاتی، سمجھایا نہیں جاتا، سکھایا نہیں جاتا. تو یہ میں نے کہا آپ آؤ تو صحیح، سمجھو تو صحیح. تو ایسی باتیں لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے جی بور ہو رہے ہیں، جی مزہ نہیں آ رہا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے باطل بڑی محنت کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے. ہمارا تاریخ میں مطالعہ بالکل نہیں ہے، ہم لوگوں کا سیرت کا مطالعہ بالکل نہیں ہے، ہم لوگوں کا اس نوعیت کی چیزوں کا مطالعہ بالکل نہیں ہے. زیادہ کمال کریں گے تو ناول پڑھ لیں گے، زیادہ کمال کریں گے تو کہانیاں پڑھ لیں گے. بھائی ایسا نہ ظلم کرے اپنے ساتھ. کم سے کم اپنے نبی کی زندگی کا ایک سرسری مطالعہ تو ہو. ہر مسلمان کے ذمے میں تو کہتا ہوں لازم ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کا پتہ ہو. صحابہ کی زندگی پتہ ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے، کم سے کم اپنے نبی کی زندگی تو پتہ ہو. وہ پتہ چلتا ہے جب پڑھنا شروع ہوتے ہیں سر میں درد شروع ہو جاتی ہے. وہی حضرت عمر نے جو اسلام قبول کیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ تمام سیرت نگار لکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہ فرماتے تو شاید اسلام قبول نہ فرما سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، اے اللہ ابو جہل ابو الحکم بن حشام، ابو الحکم عمر بن حشام، یہ عمر ہے، عمر وہ والا جس کو ہم عام طور پہ عمرو پڑھتے ہیں، تو عمرو نہیں ہوتا عمر ہوتا ہے. تو عمر بن حشام، ابو الحکم عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام تھا. تو ابو الحکم عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت دیجیے. یہ اللہ سے دعا کی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ شاید نبوت کی وجہ سے یا وحی کے ذریعے سے کھل گیا ہوگا کہ ابو جہل کے مقدر میں ہم نے اسلام نہیں رکھا. اس سے کوئی پریشان نہ ہو کہ کیوں نہیں رکھا، اس لیے کہ اس کی زبان بڑی گندی تھی. جو شخص کسی چیز سے مناسبت نہیں رکھتا، کسی چیز سے اس کو اچھی نہیں لگتی تو اس سے ہٹ جائے، لیکن اس کے بارے میں زبان نہ کھولے، اس کے بارے میں زبان گندی نہ کرے.
زبان کیوں گندی کرے گا جب ذہن گندا ہوگا؟ لہٰذا زبان اور ذہن دونوں گندا نہ کرے. اگر کسی فرد سے مناسبت نہیں ہے، عام طور پر ہماری بہوؤں کو ساس سے مناسبت نہیں ہوتی، ہماری ساسوں کو بہوؤں سے مناسبت نہیں ہوتی، یہ عام طور پر ہے. تو کیا ہوتا ہے، جیسے شور آتا ہے اس کے دائیں کان سے لے کے بائیں کان تک مکمل ریلیں بھر دیتی ہیں. آج اس نے یہ کیا، آج اس نے اس کی اپنی بیٹی ہوتی تو پھر کیا کرتی تھی، اپنی بیٹی ہوتی تو کچھ اور کرتی، تو بیٹی بن کے تو ہے، تو بیٹی بن کے دکھا، پھر دیکھا جائے گا. وہ ان کو دوسروں کو سمجھانے کا گر اور دوسروں کو سمجھانے. تو اب یہی معاملات ہمارے معاشرے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو سمجھنے کا، سمجھانے کا گر نصیب فرمائے، سمجھنے کے طریقے نصیب فرمائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زبان نہیں کھوتے تھے، زبان کے اعتبار سے گندے نہیں تھے، زبان کے اعتبار سے گندگی نہیں کرتے تھے، برائی نہیں کرتے تھے حضرت عمر. جبکہ ابو جہل زبان سے بھی گستاخی کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے دل میں میل تھا. حضرت عمر کے دل میں میل نہیں تھا. حضرت عمر کے دل میں میل ہوتا تو زبان گندی ہوتی. دل میں میل نہیں تھا، اس وجہ سے زبان بھی گندی نہ ہوئی. دل میں میل ابو جہل کے تھا، دل میں میل ابو لہب کے تھا، دل میں میل عتبہ شیبہ اور ولید کے تھا. انہوں نے اپنی زبان بھی گندی کی، آپ سے گستاخی بھی کی، اور شرط رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذالک آپ کے چہرے پر تھوک پہ آؤ. یہ بھی شرط رکھی لوگوں کے ساتھ، اور ان لوگوں نے ایسے ہی کیا اور ایسے لوگ مارے گئے. عمر رضی اللہ عنہ خالص تھے کہ یہ ہمارے دین کا مخالف ہے، لہٰذا اس کو ختم ہونا چاہیے. تو عمر تو خالص اس لحاظ سے مخالف تھے، سیاسی اعتبار سے مخالف تھے، مذہبی اعتبار سے مخالف تھے، ذاتی اعتبار سے مخالف نہیں تھے. ایسے بے شمار لوگ تھے جو کہ ذاتی اعتبار سے مخالف نہیں تھے. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن ذاتی اعتبار سے مخالف نہیں تھے. ابو سفیان ذاتی اعتبار سے مخالف نہیں تھے، شخصی اعتبار سے مخالف نہیں تھے. ایسے ابو سفیان سیاسی اعتبار سے مخالف تھے اور مقابلے کے اعتبار سے مخالف تھے، مذہبی اعتبار سے مخالف تھے، ذاتی اعتبار سے مخالف نہیں تھے. لہٰذا ہمارے یہاں ذاتیات پہ ایسی اس کو دیکھو ایسے چوہے جیسے شعور اور بیان کرتے ہیں، یہ ایسی باتیں ہمارے ممبروں سے بولی جا رہی ہوتی ہیں کہ دوسرے کی ذاتیات کے اوپر کہ اس کے بینک بیلنس ہے، اس وجہ سے یہ فری میں بیان کرتا ہے، اس کے لوگ اس کو ہدیے دیتے ہیں، اس لیے ذاتیات کے اوپر ہمارے یہاں اختلافات ہوتے ہیں. یہ اختلاف مذموم ہے، بہت برا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارا آپ کو کسی سے اختلاف ہے؟ ضرور ہے، بالکل ہے، لیکن ذاتی اختلاف نہ رکھیں، نظریاتی اختلاف رکھیں. یہ نظریاتی اس کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بھائی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کیوں فرمایا؟ اولاد کو کہا تم نے چپ ہونا ہے، تم نے آگے سے زبان نہیں کھولی. اللہ کو پتہ ہے جنریشن گیپ ہے، جنریشن گیپ کی وجہ سے دماغ میں فاصلہ ہے، دماغ کے فاصلے کی وجہ سے ماں باپ اور اولاد میں اختلاف ضرور ہوگا. اولاد کو چپ ہو جاؤ، کوئی نہیں بولنا، زبان نہیں کھولنی. اور کیا کیسے زبان ولا تقل لهما اف، زبان بھی نہیں کھولنی. اور پھر ایسے جو ولا تنهرهما، جھڑکنا بھی نہیں ہے. اور پھر کیسے بات نہیں وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما، پیار والی بات کہنا. اور پھر وہ آگے سے پیار کے باوجود کہنا میں تیرے ناٹک جانتا ہوں تو تجھے میری جائیداد میں حصہ چاہیے نا، اس وجہ سے تو آگے سے پیار سے بات کر رہے ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، نیچے چل جاؤ. اب ابا لے ابا کوٹ لے، اور مارنا مار لو، ابا آپ ہی کا تو بیٹا ہوں، آپ ہی کی تو اولاد ہوں. ساس اور بہو کے جھگڑے اس نوعیت کے اور اس طرح کی باتیں یہ آپس میں ذاتی اختلاف بنا لیتے ہیں. ذاتی اختلاف نہیں، نظریاتی اختلاف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بچت کیسے ہوئی؟ کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل میں کیا فرق تھا؟ ابو جہل نے تو اتنا کر دیا کہ 100 اونٹ دے رہا ہوں جا کے مار کے آؤ، خود مارنے کے لیے ہمت نہیں ہوئی. اور حضرت عمر تلوار نکال کے آگے اور اس کو اسلام دے رہے ہیں. اور حضرت عمر کو اسلام دیا جائے، ابو جہل کو اڑایا جائے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ وہی ہے کہ اس نے ذاتی اختلاف رکھا تھا، اس نے نظریاتی اختلاف رکھا تھا. یہ میرا ایک مشاہدہ ہے، میری یہ تحقیق ہے. میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی کسی کی تحقیق اس کے علاوہ بھی ہو. لہذا
یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے کہتے ہیں تھپا لگ گیا، یہ بہت ہی پکی بات ہے، لیکن میرا جہاں تک مطالعہ جاتا ہے، میری جہاں تک تحقیق ہے، وہاں کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے کس وجہ سے قبول ہوئی، میں نے ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے. اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرمائیے. چنانچہ یہ دعا رات میں فرمائی اور صبح کے وقت ابو جہل نے اعلان کیا کہ میں 100 اونٹ سرخ والے، ایک عام اونٹ ہوتا ہے جیسے بھورا سا اونٹ گزر رہا ہوتا ہے، اور ایک اس سے گھٹیا اونٹ ہوتا ہے بالکل سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، اور ایک اونٹ ہوتا ہے جو بالکل لال سرخ ہوتا ہے، اس کو دور سے دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. بالکل لال سرخ اونٹ ہوتا ہے، اس کے دودھ میں اور اس کے گوشت میں بڑی عجیب سی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کے اوپر سفر کرنے سے پتہ بھی نہیں چلتا بندہ کس چیز پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اونٹ بڑا جاندار پائیدار ہوتا تھا. اس زمانے میں کسی کے پاس 2 اونٹ ہوتے تھے، کسی کے پاس 3 اونٹ ہوتے تھے. ابو جہل نے کہا 100 اونٹ دوں گا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر کے آئے گا. حضرت عمر آئے ابو جہل کے پاس. یہ مختلف روایت ہیں، میں ان میں سے آپ کو ایک روایت اور دوسری روایت کا کچھ حصہ سناؤں گا، تفصیلی سب روایت سنائی نہیں جا سکتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے کہ ہاں بھائی واقعتاً تم نے یہ اعلان کیا تھا؟ جی ہاں میں نے یہ اعلان کیا اور میں 100 اونٹ دینے کو تیار ہوں جو نعوذ باللہ من ذالک یہ کر کے آئے گا. چنانچہ حضرت عمر تلوار لی اور تلوار لے کر نکلے ہیں اور راستے میں پہنچے ہیں. ایک روایت میں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص آ گئے. عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں کام تمام کر لیتا ہوں، میں چھوڑوں گا. کیوں بھائی؟ اور اس نے ہمارے منظر پہ یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. اچھا یہ کر، پہلے میرا کام تمام کر پھر ادھر جانا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے تلوار نکالی. حضرت عمر بن خطاب نے اچھا عمر کے مقابلے میں آتا ہے، عمر کے مقابلے. ادھر سے حضرت عمر نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک بچڑا ذبح کرنے کے لیے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر کے کان میں آواز پڑی. یہ آواز عجیب سی ہے، کسی انسان کی آواز لگ نہیں رہی. یہ جو قصہ میں ابھی سنانے لگا ہوں یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی مرتبہ جنہوں نے پہلے سیرت کا درس سنا ہے ان لوگوں نے تو سنا ہوگا. کہیں سے آواز آئی. آواز کیا آئی؟ آواز یا اعلیٰ ذریع، یا اعلیٰ ذریع. یہ ذریعے کون ہے؟ امر، یا اعلیٰ ذریع امر نجیح. یہ بڑا زبردست کام ہے، فائدے مند کام ہے. رجل یصیح، اور ایک شخص جو ہے وہ چیخ رہا ہے بلسان فصیح، بڑی اونچی آواز میں، بڑی خوبصورت آواز میں چلا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ یدعو الی شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. وہ پکار رہا ہے کہ یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں. وہ یہ پکار رہا ہے یا اعلیٰ ذریع امر نجیب رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی شہادت اللہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ اس چیز کی طرف بلا رہے. چھوڑو یار، آگے بڑھو. حضرت سعد بن ابی وقاص کو چھوڑا اور آگے نکلے. انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص نے اسی واقعے میں ان سے کہا، یا دوسرا واقعہ ہے حضرت نعیم بن عبداللہ، یہ ان کے راستے میں آ گئے. نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ پھر سے ہی پوچھا عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ بعض لوگوں نے اضافہ کیا کہ ننگی تلوار دیکھ کے کہا، تو ننگی تلوار وغیرہ کچھ نہیں تھی. تلوار سب عرب اپنے پاس رکھتے تھے. نیام میں آپس میں گپ شپ کرنے کے انداز میں عمر کہاں جا رہے ہو؟ جلدی میں ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ کبھی آج تو میں یہ ارادہ کیے ہوئے ہے، یہ ارادہ کر کے جا رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ بھائی تو ان کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو؟ بنی عبد المطلب، بنی ہاشم، بنی زہرا، یہ تمہیں چھوڑے؟ بنی عبد المطلب سب سے بڑا قبیلہ، بنی ہاشم اس سے بڑا قبیلہ، بنی زہرا حضرت خدیجہ کا قبیلہ، وہ تمہیں چھوڑیں گے؟ تم بنی تمیم کو اتنا چھوٹا سا قبیلہ ہے، تم اتنے بڑے قبیلے سے تم ٹکر لینے جا رہے ہو. وہ تینوں قبیلے تمہارے بنی تمیم کے 150-300 آدمی ہیں، سب کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیں گے. تم ان ہزاروں سے کہاں مقابلہ کرو گے؟ تم کس کو مارنے جا رہے ہو؟ تو مجھے ڈرا رہا ہے، عمر کو ڈرا رہا ہے، عمر کو ڈرا رہا ہے، اور میں ڈر جاؤں گا اتنی سی بات سے
مجھے تو لگ رہا ہے کہ تو بھی صحابی ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگے اور میری خیر نہیں، میری خیر نہیں، تلوار نکالی تو بھی صحابی ہو گیا. تو میں اکیلا نہیں ہوا، تیری بہن بھی ہو گئی ہے، تیرا بہنوئی بھی ہو گیا ہے. اب غصہ آیا، اب نکالی تلوار اور فوراً مڑے اپنے گھر کی طرف. بعض روایتوں میں کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا، بعض روایتوں میں کہ باتوں میں بتا دیا. تو جان بچانے کے لیے جو میں نے بتایا کہ یہ ہوا. تو عمر کے دل میں ایک چوٹ تو لگ چکی تھی، وہ بچڑے کے پیٹ سے جو آواز آ رہی تھی اس بات کو سن کے عمر کے دل میں چوٹ تو لگ گئی تھی کہ صبح میں جب ارادے سے نکلا ہوں تو ایک جذب نے کھینچا ہے اور اب دوسرے جذب نے کھینچا ہے کہ تمہاری بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی لوگ مسلمان ہونے آتے تھے تو آپ ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتے تھے. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ یہ آئے تھے، ان کو حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ بنت خباب رضی اللہ عنہما ان دونوں کے حوالے کر دیا تھا. اور ایک اور بھی ہے لیکن جن کا نام حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے کہ وہ دوسرے کون تھے. حضرت سعید بن زید یا صلی اللہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے اور حضرت عمر حضرت سعید بن زید کے بہنوئی تھے. حضرت سعید بن زید کی بہن کا نام تھا کنانہ، عاتقہ، حضرت عاتقہ حضرت عمر کی بیوی تھی اور حضرت عمر کی بہن تھی فاطمہ. یہ مشہور نام ہے. باقی اور روایتوں میں کہ آمینہ اور دوسرا نام ہے زینب. آمینہ، زینب یا فاطمہ، ان تین ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے. مشہور نام ہے فاطمہ. مشہور کا مطلب یہ نہیں کہ احادیث میں مشہور ہے، مشہور کا مطلب یہ کہ عوام الناس میں فاطمہ مشہور ہے. تو میں اس لیے فاطمہ ہی کہلاؤں گا. اور حضرت فاطمہ بنت خطاب انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب اور حضرت سعید بن زید یہ دونوں مل کے حضرت خباب بن ارد کو قرآن مجید سکھا رہے تھے اور سورۃ جمعہ کی آیات سے سبح للہ، سورۃ الحدید کی کچھ آیات سکھا رہے تھے. حضرت عمر اندر داخل تو وہ کان میں آواز پڑی، لیکن جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تلوار لے کے تو چیخے، تم سب صابی ہو گئے ہو، صابی مطلب دین کو چھوڑنے والے، تم سب صابی ہو گئے ہو. تو حضرت خباب کہنے لگے میں تو چھپ گیا. وہاں ایک آٹا ڈالنے کے لیے ہمارے زبان میں اس کو گئی کہتے ہیں، کراچی میں تو ہوتی نہیں لہٰذا اس کو کچھ بھی نہیں کہتے. تو ایک جگہ بنی ہوئی تھی آٹا ڈالنے میں، اس کے اندر چھپ گیا اور حضرت سعید بن زید بیٹھے ہوئے اور انہوں نے جو صحیفہ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سورہ حدید کا وہ صفحہ باہر رہ گیا. وہ صفحہ کھال کے اوپر کھال کا صفحہ تھا یا پتے کا تھا، جس کا بھی تھا اس کی کوئی تصریح نہیں ہے. وہ صفحہ رہ گیا اور عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید سے کہا کہ تو صابی ہو گیا اور کہا جی ہاں میں صابی ہو گیا ہوں، اور پکڑ کے حضرت سعید بن زید کو مارنا شروع کیا. مارتے گئے اور اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے. حضرت فاطمہ آگے بڑھی، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا بچانے کے لیے. حضرت عمر نے کیوں جھٹکا؟ ہوتا یہ تھا کہ عرب لوگ جو یہاں پر لوہے کے کڑے پہنتے تھے، یہ بازو میں لوہے کے کڑے پہنتے تھے اور عورتیں جو ہے وہ سونے چاندی کے کڑے پہنتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیور پہنایا تھا تو زیور کے اندر 2 کڑے تھے چاندی کے، 2 کڑے تھے. کڑے جیسے ہماری عورتوں کا آج کل کیچر کلپ ہوتا ہے، تو ایسے اس زمانے میں کڑے ہوتے تھے جو کھلنے اور بند ہونے والے کڑے ہوتے تھے. آج کل جو جیسے پورے بند کڑے ہیں ویسے کڑے نہیں ہوتے، تو وہ ایسے کڑے ہوتے تھے. ایسے ہی مردوں کے بھی کڑے ہوتے تھے لیکن وہ لوہے کے ہوتے تھے اور وہ پورے بازو پہ فٹ آ جاتے تھے. وہ اس لیے ہوتے تھے کہ تاکہ تیر تلوار یہاں پر بازو پہ زخم نہ مار سکے. ہر وقت تیر تلوار کا استعمال ان لوگوں کے پاس ہوتا تھا تو اور اس میں سوراخ ہوتے تھے تاکہ بازو کو ہوا وغیرہ لگتی رہے. وہ لوہے کا ہوتا تھا. حضرت عمر نے یوں حضرت فاطمہ کو پیچھے دھکیلا تو ان کے سر پہ لگا اور سر پہ لگنے سے حضرت فاطمہ کا خون نکلا. تو حضرت عمر کو شرم آئی، بہادر آدمی تھے، عورت پہ کیسے ہاتھ اٹھا لی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت فاطمہ کی حالت دیکھی تو حضرت فاطمہ بھی چیخیں اور فرمایا کہ عمر ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم مسلمان ہو گئے ہیں
اب تو کبھی بھی ہمیں ہمارے دین سے نہیں ہٹا سکتا. جان تو جا سکتی ہے مگر یہ ایمان اس سینے سے نہیں جا سکتا. تو کیوں تو ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کیوں ہم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ چھوڑ دے ہمارے گھر میں ہم کو خالی. اس نوعیت کی کلمات حضرت فاطمہ نے کہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی شرم آئی. کون سا دین تم نے پڑھا؟ دکھاؤ مجھے بتاؤ. کہنے لگے انک رجس، تو نجس ہے، تو ناپاک ہے. اس کی تفصیل ایسی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو ذکر کروں کہ حضرت فاطمہ کو رجس کیوں کہا. کہ حضرت فاطمہ کو کچھ ان کی ایسی ذاتی باتیں معلوم تھیں جو کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو کچھ ایسی باتوں کی وجہ سے کہا انک رجس کہ تو ناپاک ہے. یا محدثین نے دوسری تعویل کی ہے کہ کافر ہونے کے ناطے حضرت فاطمہ نے ان کو رجس کہا تھا. مگر دونوں قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں. انک رجس اور تو نجس ہے. اور یہ جو قرآن ہے وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، اس کو تو صرف پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کرنا ہے؟ کہا کہ تم غسل کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت غسل کیا، اور بعض روایت میں غسل نہیں کیا، وضو کیا. پر جو بھی کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حضرت کہا کہ مجھے سناؤ. چنانچہ وہ صفحہ دیا، اس میں سورہ طٰہٰ کی آیات تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بینهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول واقم الصلاة لذکری تک چلے ان الساعة لآتیۃ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى. یہاں تک گئے تو عمر نے تکبیر زور سے نہ ہونا، اللہ اکبر. لیکن یہ کس عجیب کلام ہے. ما احسن هذا الكلام واکرمہ. کسی زور سے نعرہ لگایا کہ لگے کہ بڑا خوبصورت کلام ہے، مجھے فوراً کلمہ پڑھنا چاہیے. حضرت خباب جلدی سے پیٹی سے نکلے. عمر مبارک ہو، کل ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اسلام کے لیے دعا کی ہے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا. مجھے یقین تھا کہ تو ضرور اسلام قبول کرے گا. ہمارے نبی کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی. چنانچہ حضرت خباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت عمر کو لے کر دار ارقم کی طرف آئے. میں نے بہت تحقیق کی، مجھے پتا چل جائے حضرت سعید بن زید کا گھر کس جگہ پر تھا، لیکن وہ نہیں مل سکا. حضرت سعید بن زید کا گھر، حضرت سعید بن زید وہ صحابی ہیں جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، تو ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے. لیکن اسلام پہلے لائے ہیں، لیکن نام عمر کا پہلے آیا ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. سعید کا نام 6-7 نمبر پر آتا ہے جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا. تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، یعنی کہ وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. تو حضرت سعید بن زید حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ اس گھر سے لے کر حضرت عمر بن خطاب کو لے کر نکلے اور دار ارقم پہ پہنچے ہیں. دار ارقم میں آپ کو بڑی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ صفا پہاڑی کے ساتھ بالکل ساتھ جڑی ہوئی جگہ ہے. یہاں پر پہنچے اور دروازہ بجایا تو کون ہے کہ عمر بن خطاب ہے. سارے پیچھے بھاگ گئے، ہم نے نہیں کھولنا، دروازہ نہیں کھولنا. تو دوبارہ بجایا، پھر بجایا، کون ہے؟ عمر بن خطاب ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت حمزہ آ گئے اور دروازہ کھولا. فرمایا کہ اگر نیک نیتی سے آیا تو آ جائے، اگر بدنیتی سے آیا ہے تو حمزہ کی تلوار اس کا کام تمام کر دے گی. چنانچہ آپ کے پاس حضرت عمر حاضر ہوئے. بہت سی روایت یہاں پر موجود ہے. اس میں ایک عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ان کا کرتا پکڑا، بعض روایت میں گریبان پکڑا، بعض روایت میں دامن پکڑا. عمر کب تک تو کفر پہ رہے گا؟ زیادہ بات سمجھ میں تھی دامن پکڑا کا گریبان پکڑا، کیونکہ اس زمانے میں تمیز ہوتی نہیں تھی. تو لوگ اوپر چادر باندھا کرتے تھے، نیچے بھی چادر باندھا کرتے تھے. یہ لباس ہوتا تھا، قمیض شلوار کا لباس تو ہوتا نہیں تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گریبان پکڑا
اور گریبان پڑ گئے، ایک جھٹکا دیا تو عمر گھٹنوں کے بل پڑ گئے، یا رسول اللہ ایمان قبول کرنے کے لیے حاصل ہوا ہوں۔ جس سے یہ کہا اور کلمہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زور سے نعرہ لگایا، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں نہیں بولے سوائے چند مقامات تھے، ان میں سے یہ پہلا مقام ہے کہ جب آپ نے اتنی زور سے نعرہ لگایا، بعض روایت میں کہ آپ کے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ نعرہ لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ آواز حرم تک آ گئی۔ صفا مروا سے حرم جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آدھا کلومیٹر تک کا فاصلہ ہے، تو 450 یا 400-500 میٹر تک کا فاصلہ ہے، تو اتنا فاصلہ ہے، اتنی دور سے آواز حرم تک آئی، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے وہ آواز سنی جو حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنی زور سے آپ نے تکبیر لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا کہ آپ خوشی میں آئیے عمر کے اسلام کے اوپر، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں کو کہ آسمان کے فرشتے بھی آج عمر کے اسلام لانے پر خوشی منائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یا عمر تیرے علاقے کے لوگ ہم کو حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ آپ نے حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آج ہم حرم میں نماز پڑھیں گے۔ اب بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت دار ارقم میں 39 لوگ موجود تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی صرف 39 ہوں، مسلمان تو ہو سکتے سارے اپنے گھروں میں ہو، کوئی اپنے گھروں میں ہو، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو۔ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس وقت حضرت عائشہ تو ہو سکتا ہے پیدا ہوئی ہو یا ایک دو برس کی ہو، لیکن جہاں تک اعلیٰ دو شمار جاتے ہیں حضرت عائشہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت، بلکہ حضرت عائشہ کا نکاح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوا تھا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، حضرت عائشہ کی عمر تو اس وقت 6 برس کی جب نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 53 برس کے تھے، اور یہ جو اعمال چل رہی ہے 45 برس کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جو وقت چل رہا ہے تو حضرت عائشہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی ہو۔ تو روایات سے معلوم ہو رہا ہے جو حضرت عمر سے حضرت عائشہ نے روایت کی ہے، تو یہ جو روایت ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ دار ارقم میں 39 لوگ تھے، کیونکہ 39 لوگوں میں کسی خاتون کا ذکر نہیں ہے، چنانچہ دار ارقم میں 39 لوگ تھے۔ یہ بھی ایک تحقیق ہو سکتا ہے کسی کی اس سے کسی بڑے عالم کی اس سے اوپر تحقیق ہو تو اس کو مانا جائے گا، لیکن بہرحال جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ 20 لوگ دائیں طرف لائن بنائی، یوں ایک کے پیچھے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، ایسے 20 لوگوں کی قطار، پھر ادھر 20 لوگوں کی قطار، ایک طرف عمر بن خطاب، دوسری طرف حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں دو صفیں بنی اور درمیان میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر حضرت عمر یوں لے کر چلے اور آ کے حرم میں نماز پڑھی۔ حرم میں نماز پڑھی، کفار دیکھ رہے، کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکا۔ حضرت عمر کو یہاں پر صبر نہیں آیا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ فرمایا ابو جہل۔ میں چلو یہ تو میرا ماموں ہے۔ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو والدہ تھی، ابو جہل ان کا بھائی تھا، تو دروازہ کھٹکھٹایا، آئے کھڑے ہوئے، ہاں عمر کیا لایا، کیا خبر لے کر آیا؟ کام تمام کر دیا؟ خوشخبری لایا ہوں۔ کیا خوشخبری ہے؟ تو کہنے لگے خوشخبری یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، خوشخبری یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک معبود ہے، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے۔ تو کہنے لگے تو میں تجھ پر ہوں، تو میں تیری خوشخبری پر، جلدی سے دروازہ بند کر دیا، بھاگ جا میرے گھر سے، نکل جا۔ یہ خوشخبری سنائی حضرت عمر بن خطاب نے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میرے اسلام کی مشہوری تو وہ جہل کرے گا نہیں، جیسے یہ کرے گا تو لوگ اور ڈر جائیں گے مسلمانوں سے۔ چنانچہ اس نے حضرت عمر نے جمیل بن معمر سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ معلوم ہے جمیل بن معمر یہ وہ شخص تھا کہ جس کے پیڑ میں کوئی بات ٹکتی نہیں تھی۔ جیسی مطلب عمر تم مسلمان، تو نے مسلمانوں کو اتنی تکلیفیں دی ہو، تم مسلمان ہو گیا، تو اس نے اپنی چادر باندھی نہیں بلکہ اس چادر کو پکڑ کے گھسیٹتا اور بھاگتے ہوئے باندھتا جا رہا اور زور سے لوگوں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا، لوگوں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا۔ اور اس طریقے سے لوگوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی تو
سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، اب کیا بنے گا؟ عمر اب ایسا کرتے ہیں، ہم سب مل کے جاتے ہیں اور عمر کو ختم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر عمر کو ختم آج نہ کیا تو ایک اور طاقتور ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ سب اکٹھے ہوئے کہ ابھی عمر کو چھوڑنا نہیں ہے، نہیں تو یہ تو ہم سب کو چھوڑے گا نہیں، ہم سب کو یا تو مسلمان بنائے گا یا جیسے مسلمانوں پہ ظلم کرتا تھا ویسے ہم پہ کرے گا، لہذا اب ہم سب مل کے چھوڑیں گے نہیں عمر بن خطاب کو۔ تو جب نا کوئی صاحب ثروت آدمی، کوئی بڑا آدمی کام کرتا ہے نا، تو ہمارے قانون بڑے تبدیل ہو جاتے ہیں، بڑے جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں، بہت جلدی۔ بے شمار مثالیں بھی وقت نہیں ہے دینے کا۔ تو جب کوئی بڑا آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمارا قانون ویسے ہی بن جاتا ہے جیسے اس نے کام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسی وہاں پر عاص بن وائل بیٹھے ہوئے تھے، تو عاص بن وائل نے سنا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، کہ ہاں مسلمان ہو گیا ہے، صحابی ہو گیا ہے۔ تو وہ پڑھا لکھا آدمی، اس کی مرضی اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، تم کون ہوتے اس کو روکنے والے؟ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ بتوں کی پرستش کرے یا اللہ کی پرستش کرے، اس کا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور آج دن وائل بھی بڑا آدمی تھا، کہتا ہاں بات تو بابا جی ٹھیک کی آپ نے۔ تو کہنے لگے لیکن وہ پھر ہماری مخالفت کرے گا، کہنے لگا کہ تمہاری مخالفت کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ کہا پھر ہم پہلے اس کی مخالفت کریں تاکہ ہم اس کو سیدھا کر دیں۔ کہا سنو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، میں اس کو پناہ، اگر کسی نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی تو میرا پورا قبیلہ تیار ہو جائے گا۔ وہ قبیلہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو امیہ کا جو قبیلہ تھا، وہ سارا کا سارا قبیلہ میرے ساتھ ہو جائے گا، پھر تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ادھر سے بنو ہاشم ان کے ساتھ ہے، ادھر سے عبد المطلب ان کے ساتھ ہے، ادھر سے زہرا قبیلہ ان کے ساتھ ہے، اور بنو عدی وہ بھی بہادروں کا قبیلہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ تم کہاں جاؤ گے؟ تم تو بھگے بھاگ گئے، تو سارے پتر ہو کے چلے گئے۔ حضرت عمر کو جو اجتماعی طور پہ تکلیف پہنچانے کا منصوبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہاں تک 6 ہجری کے واقعات تقریباً مکمل ہوتے ہیں۔ اگلے درس سے 7 ہجری کے 2-3 اہم واقعات کر کے اس کے بعد پھر میں آگے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، آپ کی زندگی کو سمجھنے کی، مزید اس کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ فرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا من القوم الكافرين۔ حينا ربنا بالسلام واتقنا دار السلام۔ تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام۔ اے اللہ جو کہا سنا ہے، کہنے والا محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ میری ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت سے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ اے اللہ جو شقاوت ہے آپ نے آگے کی زندگی میں ہماری زندگی میں ڈالی ہے، اے اللہ ان کو سعادتوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ جو پریشانیاں آپ نے ڈالی ہیں، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ان پریشانیوں کے آنے سے پہلے ان کو حل فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ تکلیف میں پریشانی میں ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، سب کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے۔ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ غیر سے روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو دلی طور پر ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اے اللہ اس سیرت کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذکر کی برکت سے، اے اللہ ان کی تمام اس نوعیت کی مشکلات کو آسائشوں میں تبدیل فرما دیجیے، ہم کو خوشی سے تبدیل فرمائی دیجیے، مصیبت کو راحت سے تبدیل فرما دیجیے۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر کیا ہے، اے اللہ اس کی برکتیں اے اللہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے نازل فرماتے ہیں۔ اے میرے مالک اس کی برکتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائیے، اے اللہ اس کی برکتوں میں سے حصہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کا خالص مقصد آپ کے نبی کو یاد کرنا ہے، اے اللہ آپ کے نبی کو یاد کرنا مقصد ہے، اے اللہ اس مقصد کو ہماری زندگی میں اتار دیجیے، اے اللہ اس مقصد کو ہماری زندگی میں جما دیجیے، بتا دیجیے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائیے۔ یہ براہ راست اصلاح کا ذریعہ تو نہیں اے اللہ، لیکن اصلاح کا ذریعہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے مولا، سب کو دین کی اصل احکام سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کی پریشانی بیماری کو دور فرمائیے، جو لوگ گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اے اللہ صحت کامل عاجل مستمر عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے۔
اے میرے مالک میری بنا دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته يا ارحم الراحمين. یہ اعلان ہے کہ ایک ہفتے انشاءاللہ اصلاحی بیان ہوا کرے گا اور ایک ہفتے انشاءاللہ سیرت کا درس ہوا کرے گا. تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ اصلاحی بیان کی ترتیب رکھیں. فی الحال یہ ترتیب ہے تو آپ حضرات دعا کریں کہ غیر سے ذریعہ بن جائے, کچھ اور ترتیب بھی بن سکے. تو ایک ہفتے ہم اصلاحی بیان کریں گے, ایک ہفتے انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے جو بھی درس ہوگا اس ترتیب کو جاری رکھیں گے. چنانچہ اگلے ہفتے اصلاحی بیان کے حوالے سے بات ہوگی.